اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ سبق، یہ درس، یہ نصیحت ہمیں فرمائی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ پر موت نہیں آ جاتی۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کی زندگی میں بڑے بہترین اور بڑے عجیب و غریب مواقع ایسے رکھے ہیں جہاں پہ انسان عام حالات کے تقابل میں زیادہ نیکیوں کے حصول کا طلبگار بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ مواقع بھی فراہم فرماتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں ہر مسلمان مومن مرد کی، عورت کی، جوان کی، حتیٰ کہ بچوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور اتنے اچھے اعمال کر جائیں، اتنے اچھے عمل کر جائیں کہ خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مومن، یہ مسلمان، یہ ہر اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جب مومن یہ بیٹا لائٹ بند ہو گئی ہے، یہ ہر مسلمان کی جب یہ خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے، تو پھر لازمی طور پر اسے یہ نیکیوں کی تمع، نیکیوں کے حصول کی خواہش، اسے صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ میں نے عید کے خطبہ میں بھی ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہمیں چیک کرے، اور ہمارا بھی آگے سے امتحان ہے کہ آیا ہم اللہ رب العالمین کی موجودگی کا احساس کس حد تک اپنے دل میں موجود رکھتے ہیں۔ وہی خالق کائنات ہے، وہی خالق ارض و سما ہے، جو رمضان سے پہلے بھی رب تھا، رمضان میں بھی تھا، اور رمضان کے بعد بھی رہے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، کب تک کریں؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ پر آخری وقت یعنی موت طاری نہیں ہوتی، اس وقت تک عبادت کرتے جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کا ہر لمحہ، وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، 11 کے 11 مہینے غیر رمضان کے ہو، وہ عبادت میں ہی صرف ہوگا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی زندگی کی قدردانی ہے۔ اور حقیقت میں میرے بھائیوں، یہ وہ درس ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ خالق کائنات اتنی بابرکت ذات ہے، اسی کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہمیں باور یہ کرایا گیا الذی خلق الموت والحیات، وہ خالق وہ ایسی ذات ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، جس نے موت کو بھی پیدا کیا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے، اور زندگی سے تو ہم گزر رہے ہیں، ہم نے موت کے مرحلے سے بھی گزرنا۔ ہمارے کتنے اکابرین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کی اولادیں بھی، اللہ کریم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اس مرحلے سے گزر چکی، ہم نے بھی گزر جانا ہے۔ میرا خالق کہتا ہے میں نے یہ چیزیں پیدا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں رب العالمین تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس اچھے عمل کے لیے میرے رب تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہیں بھی یہ درس دیا کہ تم نے بھی نیک عمل کرنا ہے۔ سورہ مومنون میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون کی 51 نمبر آیت، 51 نمبر آیت۔ اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے نیک عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اس سے ایکسیپشن نہیں دی، انہوں نے بھی نیک عمل کرنا ہے، انہوں نے بھی نیک عمل کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ہے، اور یہ وہ نیک عمل ہے جو انسان کے لیے زندگی اور موت کی آزمائش میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں باور رکھنی چاہیے، اپنے ذہن میں اس کو ریفریش کرنا چاہیے کہ رمضان گزرے تو ابھی 3 دن ہوئے ہیں، تو ہماری مساجد کی رونقیں بھی باندھ پڑ گئیں، ہماری صفوں کی حاضری بھی باندھ پڑ گئی۔ وہ پچھلے جمعے ہمیں بتایا گیا کہ مسجد کا ہال بھی فل ہو گیا، اوپر یہ پیچھے گیلریاں بھی بھر گئیں، لیکن وہ خالق و مالک وہی پچھلے جمعے تھا، وہی اس جمعے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ ہمارا اپنے آپ سے سوال ہے کہ کیا عمل صالح کی کنٹینیویشن یا اس کو جاری رکھنا یا اس کا تسلسل ہم نے قائم رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو کامیاب اور کامران لوگ قرار ہی ان کو دیا ہے جو اس بات کو جاری رکھتے ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، انسان نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ کیوں؟ وہ جیسے ہی اس کے دل کرتا ہے وہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ایک کاروباری آدمی، اس کو پتہ ہو کہ رمضان کا میرا سیزن اچھا لگتا ہے، تو وہ بیوقوف آدمی ہوگا رمضان کا سیزن لگا کے 11 مہینے آرام سے بیٹھا رہے، اور کو ہر عقل مند یہی مشورہ دے گا، مارکیٹ میں ان رہتے ہیں، اپنے تعلقات کسٹمرز کے ساتھ بناتے ہیں، اور سارا سال یہ دکانداری گاہکی کا سلسلہ چلتا رہے نا، تو آپ مارکیٹ میں ان رہیں گے۔ یہ نیکیوں کی مارکیٹ ہے جس میں اللہ سے تعلق استوار رکھنا ہے، اور وہ اسی صورت ہوگا جب ہم اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ اسی طرح جاری رکھیں گے جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں جاری رکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان تو خسارے میں ہے، کیونکہ اس کی عقل و دانش اتنا کی کام کرتی ہے کہ ایک دن نیکیاں اکٹھی کر لیں، ساری کی ساری رات جاگ لی، اب کہتے ہیں کہ 2 مہینے سو جائیں، اب کوئی نہیں، پھر دیکھی جائے گی۔ فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کا تسلسل جاری رکھا، وتواصوا بالحق، آپس میں حق بات کی وصیت ایک دوسرے کو کی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی کہ دنیا میں بڑی رعنائیاں آئیں گی، بڑے عشق کے امتحان آئیں گے،
بڑے ایسے معاملات آئیں گے جہاں پہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس کا دین، اس کی شریعت اس کو پابند کرے گی کہ یہاں پہ بھی تو نے دین پہ عمل کرنا ہے، یہاں پہ بھی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں میرا اور آپ کا سب کا امتحان ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے اس ایمان پہ قائم رہتے ہیں تو نیک عمل کے بغیر وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور وہ کیسے کیسے نیک عمل ہیں جو ہمیں جاری رکھنے ہیں۔ سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب آپ اس میں کاؤنٹ کیجئے، لسٹ بنائیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم یہ عید کی چھٹیاں ہیں نا جی، آج عید کا تیسرا دن ہے، ہم نے اپنے یہ کلچرلی ثقافتی طور پہ بنایا، یہ عید کا دن ہے، یہ ٹرو کا دن ہے، یہ مرو کا دن ہے، اس کا شریعت سے تو خیر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب عید کے دنوں میں ہم کرتے کیا ہیں، او یار بیٹھیں کوئی گپیں شپیں مار لیں، او یار کوئی کھا پی لیں کچھ، آئیے ہم آپ کے گھر آتے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیں، کچھ چلیں انجوائمنٹ کریں۔ یہ ہے ہمارا دنیاوی اعتبار سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے، کہتے تھے آئیے یار آپس میں ایمان کو ڈسکس کریں کہ ہم میں سے کس کس نے ایمان کو بڑھانے کا عمل کیا ہے۔ آپس میں بیٹھیں، اس بات کا موازنہ کریں۔ ہم ادھر جتنے لوگ بیٹھے آپس میں اس بات کا تو موازنہ کر سکتے ہیں نا یار، آپ نے رمضان میں کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں، اب رمضان گزرے تیسرا دن ہے، کتنی چھوڑی۔ یہ عمل جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، ایک کاروباری آدمی اپنے سے سینئر سے جب ڈسکس کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے آپ کے کاروبار میں یہ نقائص ہیں، آپ کی اغرائی لینے میں یہ عمل کار فرما ہے، یہ آپ دور کر لیں گے نا آپ کے پیسے مریں گے نہیں۔ یہ ہر سینئر جونیئر کو سبق دیتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دکان پہ گلے پہ بٹھاتا ہے نا، اس کو ساتھ یہ سبق دیتا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو گے نا، ایسے مال نہیں اٹھواتے ہوتے، اتنے پیسے نیچے رکھتے ہیں، اتنی ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں، پھر اگلا مال دلواتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کاروبار میں وقت لگایا ہوتا ہے۔ آپ علماء کے پاس بیٹھے ان سے دین کا سوال کیا کریں۔ یہ جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں نا، ثقافتی معاملات، یہ آپ کو ان سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، آپ ان سے دین کی باتیں کیا کریں اور ان سے پوچھا کریں کہ ہم سے اگر تکبیر اولیٰ کی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بہتر کرنے میں کیا کر سکتے ہیں، ہم سے فلاں نیک عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم اس کو بہتر کرنے میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کی آپس کی دوستی۔ اب کرنا کیا ہے اس آیت کے مطابق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، غلط کام سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ 5 کام مومن آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں تو آپ ایمانداری سے بتلائیے گا کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں ہم ڈسکس کریں گے تو چغلیاں، غیبتیں، ایک دوسرے کی بدخوئیاں، ایک دوسرے سے ناراض ہونا کس حد تک انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ ہم نے اس دوستی کا معیار سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے دین سے سبق حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مومنوں کا کام آپس میں یہ ہوتا ہے۔ مومن مسجد سے کیسے تعلق بنا سکتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے بہتر کر سکتا ہے؟ جتنا اللہ کے قریب آئے گا، جتنا صفوں میں آئے گا، جتنا آگے اللہ کے آگے جھکے گا، جتنا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا، جتنا آپ تلاوت آیات میں مشغول رہیں گے، آپ کا دوست اتنا اچھا دوست ہونا چاہیے، وہ آپ میں پمپ کرنے والا آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے تو پھٹے توڑ دیے ہیں، جناب کیا کمال ہے۔ وہ آپ کو کہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، آپ کو اس کو ریوائز کرنا چاہیے، خلاف شریعت کیا ہے۔
ہمارا عمل بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ اوپر ریاستی حکمرانوں سے لے کر نیچے ایک چھوٹے سے بندے کو ایک چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ جناب میری تحسین کی جائے، کہ میں ادھر دیوار کو ہاتھ لگاؤں، کہے کہ یار کیا ہاتھ لگایا، ساری دیوار سفید ہو گئی، یار بڑا کمال کا ہاتھ لگایا آپ نے۔ یہ دنیا میں ہر شخص یہ سننا چاہتا ہے آپ سے، تو جو بندہ یہ سنا دے وہ کہتا ہے یہ میری گڈ بکس میں۔ آپ مساجد کو لے لیں، یہ بدقسمتی سے یہ عنصر مساجد میں بھی آ گیا ہے کہ اگر کسی کو مساجد کی ذمہ داری مل جائے وہ بھی اس بات سے اسی میں مگن رہتا ہے کہ جناب میری تحسین کی جائے۔ آپ اس کی تحسین نہیں کریں، کہتا ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ مسجد میں فساد ڈالتا ہے۔ فساد کس بات کا؟ وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا اس لیے وہ فساد ڈالتا ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے یہ عمل ہمارے اندر آ گیا۔ اللہ کریم ہمیں خود نمائی سے محفوظ فرمائے، ان غلط عوامل سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ میرے بھائیوں مومن کا کام یہ ہے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہم میں سے یہ بات تو ہم آپس میں چلو قبول کر لیا، نیکی کا حکم دینا چاہیے، لیکن ہم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی نقص بھی پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب میری ذات تو کامل اور مکمل ہے، اگلی دنیا ساری غلط ہے۔ وہ ہر بندہ ہی اپنے تائیں یہی سوچ کے بیٹھا ہے، اس لیے کوئی شخص اصلاح کے قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح ہونے والی ہے، وہ کہتا میں تو ٹھیک، میرے ساتھ ساری دنیا غلط کر رہی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس عمل نے ہمیں خود نمائی میں لا کر اور عجب میں لا کر یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ نہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہیں، نہ ہم نیکی کے عمل کے قریب جانے کے قابل ہیں، اور نہ ہی اس آیت نمبر 71 جو سورہ توبہ کی ہے اس کے مطابق ہم دوستی کا حق ادا کرنے کے قابل رہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب یہ ہے کہ اگر ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، ثمرات بھی ہوتے ہیں۔ اچھے عمل کریں تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 6502 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دوست سے دشمنی کی، اللہ والے سے دشمنی کی، فقد آذنته بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ سب سے زیادہ میرے قریب جس عمل کے ذریعے ہوتا ہے نا، وہ عمل وہ ہے جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ نماز فرض کی، روزہ فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی، حج فرض کی ہے، یہ وہ ہیں بندہ ان کو کرے، بندہ مجھ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ اس عمل کو کرنے کے لیے نفل پڑھتا ہے، پھر نوافل کی سپورٹ دیتا ہے اپنے فرائض کو۔ میرا رب کہتا ہے حتی احبہ، اتنے فرض اتنے نفل قائم کرتا ہے، اتنی نفلی عبادت کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ دنیا میں انسان جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمنائیں، جھوٹی عشقی داستان سننے کے لیے مرتا جاتا ہے کہ کوئی غیر محرم خاتون مجھے کہہ دے میں آپ کو بہت محبت کرتی ہوں، یا دنیا میں کوئی خاتون وہ یہ چاہتی ہو کہ کوئی غیر محرم مرد، کوئی پیسے والا، کوئی مال و دولت والا، وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں آپ سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ اس لفظ کو، جملے کو سننے کے لیے بے تاب مرتے جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، جوئے ہار جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرا رب کہتا ہے وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ رب العالمین فرما رہے ہیں، کان سے غلط بات نہیں سنتا، آنکھ سے غلط چیز دیکھتا نہیں ہے، ہاتھ سے غلط چیز کو ٹچ نہیں کرتا۔ میرا رب کہتا ہے لئن سألتنی لأعطینہ، اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کر لے میں رب تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر اس لیول پہ اس کی دوستی میرے ساتھ بن گئی ہے، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي،
اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے لأعیذنہ، میں اس کے ضرور پناہ عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج رب تعالیٰ سے یہ تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تعلق خالق کا مخلوق کے ساتھ اسی وقت ہی بنے گا جب اس نیکی کا تسلسل جاری رہے گا۔ اگر اپنی نیکی کے عمل کو پیک کر کے اگلے رمضان کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ اگلا رمضان آئے گا دیکھی جائے گی، میرے بھائیوں ہم تو ایک منٹ کے بھی روادار نہیں ہے کہ ہماری زندگی موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس نیکی کے عمل کو بڑھائیے۔ اور پھر دوسرا عمل میرے بھائیوں، دوسری بات، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں اور نیک لوگوں کی محبت، اللہ رب العالمین اس اللہ کے بندے کی محبت ان میں اندر ڈال دی جاتی ہے۔ کیسے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حدیث سننے سے پہلے سورہ مریم کی ہے 96 نمبر آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اس عمل کو جاری رکھا، عن قریب اللہ رب العالمین ان کے لیے محبت کا سما پیدا فرمائے۔ اب ہم میں سے کون بدبخت ہوگا کوئی شخص جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا؟ ورنہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ میرا محبوب بن جائے، ہر چاہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ معیار عطا فرمائے۔ اب حدیث طیبہ سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 3209 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل اعلان کرتے میں رب تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فَأَحْبِبْهُ، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، اور فَيُحِبُّهُ جبرائیل، جبریل اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فَيُنَادِي جبرائیل فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، حضرت جبریل علیہ السلام پورے آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فَأَحِبُّوهُ، او آسمان کے فرشتوں سن لو، رب تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں شخص سے اللہ نے محبت کا اظہار شروع کر دیا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم بھی سارے آسمانی مخلوق اور فرشتے اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنی شروع کر دو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اہل آسمان سارے کے سارے اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر یہی قبولیت محبت کی اللہ اہل زمین کے لوگوں میں پیدا کر دیتے ہیں، اس اللہ کے نیک بندے سے ساری دنیا محبت شروع کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، آئیے اس محبت کو پائیے۔ یہ محبت ملتی ہے نیک عمل کے تسلسل کے ساتھ، نیک عمل کے تسلسل کے ساتھ، نیک عمل جاری رکھیے، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے گی، لوگ آپ سے از خود محبت کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ اصل آپ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے جس کا اثر آہستہ آہستہ اہل زمین کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں محبت کا یہ معیار بھی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات، دنیا اور آخرت کی سعادت چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے، تو وہ بھی نیک عمل سے ہی ملتی ہے، نیک عمل کا تسلسل رکھنے سے۔ قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں 97 نمبر 97 نمبر آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہونا چاہیے، ایمان کی صحیح معنوں میں گواہی دینے والا ہونا چاہیے، تو میرا رب کہتا ہے
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا بھی اس کے لیے پاکیزہ ہو جائے گی، آخرت میں بھی اس کو اللہ جنت میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رب نے جو اجر محفوظ رکھا ہے وہ اس کے عمل سے کئی گنا بہتر اجر ہے جو وہ دنیا میں عمل کرتا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، انسان کا دنیا میں اخلاق پاک دامن رہے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اس کے کردار پر کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ شخص بد کردار ہے، یہ شخص بد اخلاق ہے، یہ شخص گالی گلوچ کا عادی ہے، یہ بڑے فواحش اور منکرات اور مغلظات اپنی زبان سے بکتا ہے۔ یہ تو دنیا دار کے لیے، اگر کسی اہل دین کے لیے، نیک آدمی کے لیے دنیا میں مشہور ہو جائے، یار یہ زبان کا بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے کبھی گالی کسی کو نہیں دی، اس نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، اس نے کبھی غیبت نہیں کی، اس نے کبھی مغلظات اپنی زبان سے نہیں بکے، تو میرے بھائیوں اس کی تو زندگی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنانی شروع کر دی ہے، یہ تو دنیا میں ہی اس کے لیے تعریف شروع ہو گئی۔ صحیح مسلم کی 6721 نمبر حدیث ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ دنیا میں ایک شخص نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے بعد لوگ اس کی تحسین کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتا لوگ میری تعریف کریں، میرے کلابے میں لائیں جناب آپ نے تو جناب کمال کر دی، وہ نہیں چاہتا، لیکن دنیا اس کی عدم موجودگی میں اس کی تحسین کرتی ہے، اچھے کلمات سے نوازتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ ریاکاری ہوگی؟ آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المومن، اگر وہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے سامنے میری تعریفیں کریں، یہ وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے جس کا اظہار اللہ نے اس کے لیے دنیا میں ہی فرما دیا ہے۔ اپنی نیت خالص ہونا ضروری ہے، اپنا دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب مجھے تو چاہیے کہ جناب دنیا میری تعریفیں کرے، دنیا یہ کر دے وہ کر دے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کی طرف سے یہ بشارت اور خوشخبری ملتی۔ یہ سلیم صاحب صفحے بچھوائیں باہر۔ یہ اگلی بات میرے بھائیوں کہ اگر ہم نیک اعمال کا تسلسل جاری رکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ کیسے؟ سورہ حج کی 77 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرنے جاری رکھو، واسجدوا، سجدے کرنے جاری رکھو، اور وعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنا جاری رکھو، وفعلوا الخیر، خیر اور بھلائی کا عمل کرنا جاری رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ کریم کے ہاں تمہاری کامیابی پہ مور لگ جائے، مستقل کامیاب ہو جاؤ۔ یہ عمل رمضانی نہیں بلکہ سالانہ ہونا چاہیے، سال کے 12 مہینوں میں کرتے رہو گے، انشاءاللہ رحمت کے دنیا میں بھی مستحق بنو گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ مستحق ٹھہریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 5ویں بات یہ ہے، نیک عمل کرنا جاری رکھو گے، اس کا اثر دنیا میں کیا ہوگا؟ ایمان کی طرف رہنمائی ہوگی۔ سورہ یونس کی 9 نمبر آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کرنا جاری رکھا۔ دیکھیں، ایمان بندہ زندگی میں ایک مرتبہ قبول کرتا ہے، بعد میں نیک عمل کے ساتھ اپنے ایمان پہ مور ثبت کرتا ہے۔ جتنا تسلسل کے ساتھ
مستقل مزاجی کے ساتھ، کنٹینیویشن کے ساتھ وہ نیک عمل کرنا جاری رکھیں، میرے رب کا وعدہ ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ کریم ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ ان کی اچھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وہ نمازوں کی طرف گامزن رہے، اللہ اس کے لیے مزید آسانیاں نماز کے لیے پیدا کرتے رہیں۔ وہ روزہ نفلی بھی جاری رکھے، اللہ کریم اس کے لیے وہ عمل بھی جاری رکھیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اعمال صالحہ ہو، اللہ رب العالمین اعمال صالحہ سے عزت کا رزق بھی ادا فرماتے ہیں، یہ بھی دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حج کی 50 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کے لیے ایمان لا کر نیک عمل جاری رکھے، لَهُم مَّغْفِرَةٌ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور عزت والا رزق اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے۔ نیک عمل کا میرے بھائیوں اگلا فائدہ، 8واں فائدہ، وہ یہ فائدہ ہے کہ مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کیسے ہوتی ہے؟ قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے 82 نمبر آیت میں بیان کیا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی۔ واقعہ کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ ایک دیوار کو گرا دیا، موسیٰ نے پوچھا کہ خضر کیوں گرا دی؟ کہنے لگے أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا سوال نہیں کرنا ورنہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ بہرحال بتایا، کہنے لگے اما الجدار، یہ دیوار اس لیے گرائی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں 2 یتیم بچے تھے، اس کے دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ ان بچوں کا باپ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تیرا رب یہ چاہتا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ بچے جوان ہوں تو اس وقت یہ خزانہ نکال لیں، تو یہ اگر دیوار گر جاتی اہل علاقہ سارے ان کا خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک باپ ہونے کی وجہ سے ان کے مال کی بھی حفاظت فرمائی، اولاد کی بھی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ آپ نے اور طرح سنا ہوگا، آپ نے یقینی بات ہے واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ نقطہ سنیے کہ اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے، مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے اگر آپ نیک ہوں تو۔ اس لیے اپنی نیکیاں تسلسل قائم رکھیں تاکہ مستقبل میں اللہ کریم آپ کا جو کمایا گیا مال ہے اس کی بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دو مسائل آپ کو اب بتانے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ اچھا گزارا ہے، اب یہ ہے، یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو کے آخر میں ہے، جب یہ ویڈیو آئے گی اس میں سے آخر میں ہم اس کا حصہ نکال کے کوشش کریں گے آپ کو بھیجیں، آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں آئیں اور آپ اس کو یاد کریں۔ مثلا نیکی کا تسلسل چاہتے ہو تو ضرور چاہیے، دعائیں کریں اللہ سے۔ پہلے ہی دعا سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ هديتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، وهب لنا من لدنك رحمة، اللہ کریم اپنی طرف سے ہمیں رحمتیں عطا فرما، انك انت الوهاب، تو عطا کرنے والا۔ ایک دعا۔ دوسری دعا سورہ آل عمران کی 250 نمبر آیت،
रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र का नुज़ूल फरमा, हमारे दिलों में सब्र डाल दे। दुनिया में बड़ी फजूलियात आएंगी, दिल चाहेगा तो गुनाह करने को, अल्लाह उससे रुकने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करना। वथब्बित अक़दामना, अल्लाह हमारे कदमों को साबित कर दे, हम उस बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। दो दुआएँ होंगी। तीसरी दुआ मेरे भाइयों, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, मा कान अक्सर दुआई रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से दुआ क्या होती थी? कहने लगी आपकी दुआ ये होती थी, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह दिलों को पलटने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरा दिल अपने दीन पे साबित कदम रखे। तीन दुआएँ होती। चौथी और आखिरी दुआ जो सहीहुल जामे की रिवायत है, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुबात फ़िल अम्र, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मामलात में साबित कदमी की दुआ मांगता हूँ। आपको नई अरबी याद होती, उर्दू में दुआ मांग लें, पंजाबी में मांग लें, अल्लाह मैं तुझसे मामलात पर साबित कदमी की दुआ मांगता हूँ। ये चार दुआएं मेरे भाइयों आपने आज इसको करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, ये करते रहिए कि अल्लाह जो नेकियां हमने रमज़ान में की थी, अल्लाह उसका तसलसल जारी रखने की तौफीक अता फरमा। तो आखिरी बात मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना अभी हमने गुजारा, सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सौम रमज़ान, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर उसने 6 शव्वाल के भी रोज़े रखे। ये आप शव्वाल के पूरे में किसी भी जगह पे रोज़े रख सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, काना कमन सौम दहर, उस शख्स की मिसाल ऐसे है जिस तरह उसने सारे ज़माने के रोज़े रख लिए। अब हर साल 29-30 रमज़ान के रोज़े रखें। शरीयत का उसूल है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी की कम अज़ कम कितनी मिलती हैं? 10 मिलती, कम अज़ कम 10 मिलती। अच्छा, रमज़ान के वो जो रखे उसका तो पता नहीं कितना अजर हमने पाना है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो आपने रमज़ान के रखे 30 रोज़े, उसके बाद 6 शव्वाल के रोज़े रख लिए, तो 10 के साथ इसको ज़रब दे दें, आपके 360 दिनों के रोज़े अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह मकबूल हो जाएंगे। हर साल रखते रहें, अल्लाह के यहाँ आपकी ज़िंदगी रोज़ेदारों की शुमार होगी। अल्लाह करीम हमें ये नेकियां पाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।